حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں سوزاک کے لیے، سوزاک جو ہے یہ ایک سفراوی مرض ہوتا ہے، اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے جب جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق اس کا ایک خطرناک جراثیم ہوتا ہے جو جب کسی مریض کو یا مریضہ کو کسی ذریعہ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے یہ سوزاک جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جس طریقے سے بھی ہو ایک بہت ہی خطرناک تکلیف ہے۔ خواتین میں بھی یہ جن کو ہوتا ہے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، پیشاب کی جلن، پیشاب کے ساتھ پی پانا، رحم میں سوزش، اور یہ گردوں تک کے مسائل جو ہیں اس میں بن جاتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں تکلیف رہتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ مردوں میں جب یہ مسئلہ بن جائے تو مردوں میں بھی یہی صورت ہوتی ہے، پیشاب کے ساتھ پیپ آتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور یہ پھر انفیکشن جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس کا یہ نقصان، چلیں وقتی طور پہ تو برداشت کوئی کر لے گا، 8-10 دن 15 دن علاج کروا لیا، لیکن اگر اس کا صحیح علاج نہ ہو تو اس سے انتہائی خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ مرض جو ہے یہ نسلوں میں چلتا ہے۔ ایسی خواتین جن کو یہ مسئلہ ہو یا ایسا مرد جس کو یہ مسئلہ ہو، یہ آگے ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ مردوں میں تو بہت ہی خطرناک علامات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، خواتین میں بھی ہو جاتی ہیں، اور جو ایسے مرد اور خواتین ہوتے ہیں ان کے بچے اکثر اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ مردوں میں جن لوگوں کو یہ سوزاکی زہر کا سفراوی تحریک کا مرض ہوتا ہے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدن انسانی کے زہروں کی تقسیم کی ہے اس میں اس کو سوزاکی زہر کو اس اور اس کے آگے اور تمام غدی امراض و علامات کا باعث بنتا ہے، سوزاکی زہر کا نام دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 انسانی زہروں کے عنوان سے آچ کی زہر، تمام اعصابی امراض و علامات، اس کے بعد بواسیری زہر جس میں تمام عضلاتی امراض و علامات، اور اس کے آگے پھر سوزاکی زہر جس کے زیر اثر تمام غدی امراض و علامات کو بیان کیا ہے۔ اور صرف ان 3 جو انسانی زہریں ہیں ان کے زیر اثر پورے انسانی جسم کی امراض و علامات جتنی ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی بندے کو یہ مسئلہ ہوگا تو گویا کہ اس کے پاس انسانی بدن میں ہونے والی جتنی امراض و علامات ہیں ان میں سے تیسرے حصے کا ماخذ موجود ہے۔
یہ اکیلا زہر بدن انسانی کو لاحق ہونے والے جتنے امراض ہیں ان میں سے تیسرا حصہ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ خیر یہ تو ہوئی ایک علمی بات۔ میں یہ ایک بات کہنے جا رہا تھا کہ اکثر مرد جو ہوتے ہیں ان کے مادہ منویہ میں جب پس سیلز آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بھی یہ سوزاکی زہر ہی جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کا اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا جب تک سوزاکی زہر کو ختم نہ کیا جائے۔ ایسے مریض آپ کے پاس تشریف لائیں تو سب سے پہلے جب آپ کی ان کی منی کی رپورٹ چیک کریں تو دیکھیں کہ ان میں سوزاکی زہر جو ہے یعنی پس سیلز کی مقدار کتنی ہے۔ اگر پس سیلز زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے ایسے مریضوں کو کم از کم 1 ماہ کے لیے یہ سوزاکی زہر کو ختم کرنے والی دوائی دینی ہے۔ یہ نسخہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہر 2 جنس میں یعنی خواتین میں بھی مردوں میں بھی اور سوزاکی زہر کی ہر حالت اور ہر کیفیت میں یہ نسخہ جو ہے وہ کارگر ہے، بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے استعمال سے سوزاکی زہر اور سوزاک کا بدن انسانی سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے 7 بیروزہ اصلی لینا ہے۔ آج کل ادویات مارکیٹ میں انتہائی ناقص آ رہی ہیں۔ اصلی 7 بیروزہ کسی معتبر پنساری سے خریدنا ہے، اپنے 4 تولہ آپ نے یہ لینا ہے۔ سنگ جراحت اصلی جو بالکل سنگ مرمر کی طرح سفید ہو وہ اس نسخہ میں آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ کباب چینی اصلی والی، اصلی کباب چینی جس کو ڈنڈی پیچھے ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے ذرا، وہ آپ نے لینی ہے 2 تولہ۔ دانہ الائچی خرد، چھوٹی الائچی کا دانہ نکال کے یہ بھی آپ نے لینا ہے 2 تولہ۔ زیرہ سفید، سفید زیرہ لے کے اس کو صاف کر کے نسخہ میں ڈال لیں، یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ اس کے بعد ریوند خطائی، ریوند خطائی بھی آپ نے 2 تولہ لینی ہے۔ کلمی شورا اصلی 2 تولہ لینا ہے۔ جو کھار اصلی 2 تولہ لینا ہے، اور کتھا سفید اصلی جو ہے یہ بھی آپ نے 2 تولہ لینا ہے۔ اب ان تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ صفوف بنانے کے بعد 1 چمچ یہ دوائی صبح و شام خالی پیٹ کچی لسی کے ساتھ دودھ لیں، 1 گلاس دودھ میں 1 گلاس پانی ڈالیں تو یہ کچی لسی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے صبح اور شام کو یہ دوائی استعمال کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 دن میں فائدہ شروع ہوگا، علامات میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ چند دن کے استعمال سے گردوں سے لے کے پیشاب کی نالی تک صاف ہونی شروع ہو جائے گی، اور پیپ آنا بند ہو جائے گی، درد جلن خارش وغیرہ اور یہ بہت زیادہ جو بعض اوقات اریٹیشن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نسخہ کو آپ نے کم از کم مریض کو 1 ماہ استعمال کروانا ہے، اور اس دوران تمام گرم چیزوں سے پرہیز رکھنی ہے، خواتین میں بھی اور مردوں میں، دونوں میں جس کو بھی سوزاکی زہر کا مسئلہ ہو تو یہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ یہ نسخہ جو ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاج کے مطابق اعصابی عضلاتی تر سرد بنے گا، اور تمام گرم امراض و علامات جو صفرا کی وجہ سے ہوں، غدی عضلاتی ہوں یعنی گرم خشک ہوں یا گرم تر ہوں، ہر 2 صورتوں میں بہت ہی اعلیٰ پائے کا اور کارگر نسخہ ہے۔ یہاں جو ہے اس کو سوزاکی زہر کو ختم کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ علاج کے دوران تمام گرم چیزوں سے پرہیز رکھیں، مریض کو پانی کا استعمال زیادہ کروائیں، مشروبات کا استعمال زیادہ کروائیں، کچی لسی کا استعمال زیادہ کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی سوزاک اور سوزاک سے متعلقہ تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔